سورہ القیامہ میں یہ آیات موجود ہیں. لا تحرک بہ لسانک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ساتھ آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں. لتعجل بہ، کہ آپ اس کو حفظ کر لیں، اس پہ گرفت مضبوط کر لیں. اس غرض سے آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں جب قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہوتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب قرآن نازل ہوتا تھا سینے پہ، تو آپ علیہ السلام اس کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بوجھ بھی اٹھا لیا اور کہا کہ آپ نے تیزی سے حرکت نہیں دینی، آپ نے تسلی سے اس کیفیت میں سے گزرنا ہے. ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو پسینہ آ جاتا تھا، بخاری مسلم میں ہے سخت سردیوں میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، اور جس طرح خراٹا لینے کی آواز ہے اس طرح آپ علیہ السلام کی آواز نکلتی تھی. اور صحابہ کرام جب کیفیت طاری ہوتی تھی، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، تو سارے صحابہ یوں نہ اپنی گردن جھکا لیتے تھے اور آپ کے اوپر چادر ڈال دی جاتی تھی. وہ ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی، تو چھوٹی چیز تو نہیں ہے. لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے ہیں علی جبل، کسی پہاڑ پر بھی، تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور رسول اللہ کے سینے پہ قرآن نازل ہو رہا تھا. اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. جب اللہ کی صفت ہے تو اس کی کوالٹیز وہی ہوں گی جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ قائم رہ گیا تو مجھے دیکھ سکتا ہے. تو انڈائریکٹ اس پہاڑ کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اللہ کی تجلی کی وجہ سے. تو اللہ کی ذات کی تجلی کا کوئی اربواں، کوئی ٹریلین والا حصہ، اس سے بھی آپ کہہ لیں کم، کوئی تور جل کے راکھ ہو گیا تھا. تو قرآن پاک بھی اللہ کی صفت ہے. یہ جب نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک پہ نازل ہوئی تو یہ رسول اللہ کی خاصیت ہے کہ آپ نے یہ پورا قرآن برداشت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیپیبل بنایا تھا اس چیز کا، تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی. تو آپ علیہ السلام زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ میں بھولوں نہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ کام نہ کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہم پر ہے اس کا محفوظ کرنا آپ کے سینے کے اندر، اور اس کا پڑھنا یہ ہمارے ذمہ کرم کے اوپر ہے. آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کو ہم یہ زبانی یاد کروا دیں گے. باقیوں نے تو حفظ کیا، نبی علیہ السلام کو مرزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بنا دیا تھا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو جب ہم اس قرآن کو پڑھ چکے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، اس کے پیچھے چلیں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر اس کے بعد اس قرآن کا بیان یعنی اس کی تفسیر یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے.